بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، آج سبق نمبر 50 ہے اور اس سبق میں باب طلاق السنہ میں ہم بات کریں گے حالت حیض میں طلاق دینا، اس کا حکم، اور ایک ہی جملے میں 3 طلاق سنی کی نیت کرنا، تو وہ واقع ہوں گی یا نہیں ہوں گی، عورت کی پھر آگے اقسام ہوں گی، مدخول بہا ہے یا غیر مدخول بہا ہے، اور اس اعتبار سے پھر اس کا حکم بھی تبدیل ہوگا۔ تو اس تفصیل کو آج پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ وَقَعَ الطَّلَاقُ، شخص نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن یہ گنہگار ہوگا۔ واقعہ کیوں ہوگی کہ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ، حالت حیض میں طلاق سے جو نہی وارد ہوئی ہے، لِمَانًا فِي غَيْرِهِ، یہ غیر کی وجہ سے ہے۔ خود فی ذات ہی تو طلاق حاجت کے وقت مشروع ہے، غیر کیا ہے وہ اس کا ہم نے ماقبل میں ذکر کر دیا کہ عدت طویل ہو جائے گی اور یہ حیض شمار ہوگا نہیں، اگلے 3 حیض شمار ہوں گے تو عدت طویل ہو جائے گی، تو اس وجہ سے حالت حیض میں طلاق سے منع کیا گیا ہے۔ فَلَا يَنْعَدِمُ مَشْرُوعِيَّتُهُ، بس فی نفس ہی اس کی مشروعیت یعنی طلاق کی اجازت وہ منعدم نہیں ہوگی۔ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَن يُرَاجِعَهَا، لیکن آگے یہ ہے کہ اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ رجوع کر لے، کیونکہ اللہ کے رسول نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ مُرِ ابْنَكَ فَلْيُرَاجِعْهَا، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو حکم دے دیں کہ وہ رجوع کر لیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت حیض میں طلاق دے دی تھی۔ وَقَدْ طَلَّقَهَا فِي حَالَةِ الْحَيْضِ وَهَذَا يُفِيدُ الْوُقُوعَ، اور یہ قول اس بات کا بھی فائدہ دیتا ہے کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس لیے تو فرمایا کہ مُرِ ابْنَكَ فَلْيُرَاجِعْ، رجوع ہوتا ہی طلاق واقع ہو جانے کے بعد ہے۔ وَالْحَثَّ عَلَى الرَّجْعَةِ، اور دوسرا یہ والا قول اس بات کا فائدہ بھی دیتا ہے کہ رجوع کے اوپر ابھارنے کا فائدہ دیتا ہے۔ ثم الاستحباب قول بعض المشائخ، پھر یہ رجوع کا مستحب ہونا یہ بعض مشائخ کا قول ہے، لیکن اصح قول یہ ہے کہ انہ واجب، رجوع واجب ہے، کہ امر ہے، امر وجوب کا تقاضا کرتے ہیں، عملا بحقیقت الامر، امر کی حقیقی معنی کے اوپر عمل کرتے ہوئے۔ ورفعا للمعصیۃ بالقدر الممکن برفع اثرہ، اور ساتھ ساتھ یہ فائدہ بھی ہوگا رجوع میں کہ معصیت کو دور کرنا بھی مقصود ہوگا جتنا ممکن ہے، برفع اثرہ، اس کے اثر کو، یعنی اس معصیت کا جو اثر ہے اس کے اثر کو دور کرنے کے ساتھ، اور وہ اثر کیا ہے؟ وہی العدہ، وہ معصیت کا جو اثر ہے وہ عدت ہے، کہ اس کی وجہ سے پھر آگے عدت طویل ہو جاتی تھی، تو وہ کم از کم ایک امکانی درجے کی حد تک وہ گناہ بھی، اور اس گناہ کا جو اثر ہے یعنی عدت کو ختم کرنے کے ساتھ وہ گناہ بھی رفع ہو جائے گا۔ وَدَفْعًا لِضَرَرِ تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ، اور اسی طریقے سے عدت کے جو طویل ہونے کا ضرر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور وہ خود جو عدت کو ہم نے ختم کیا ہے، اس عدت کو ختم کرنے سے جو گناہ تھا حالت حیض میں طلاق دینے کا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ امام قدری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا طَهُرَتْ، یہی عورت جس کو حالت حیض میں طلاق دی تھی اور رجوع کر لیا تھا نا، تو اب وہ حیض ختم ہوا، یہ پاک ہوگی، وحاضت، پھر اگلا حیض آیا، ثم طہورت، پھر اس سے پاک ہوگی، اس طہر کے اندر فإن شاء طلقها، ہاں اگر پھر چاہے تو طلاق دے دے، ان شاء امسکہ، چاہے تو اس کو روک لے۔ آگے امام قدری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہکذا ذکر فی الاصل، مبسوط کے اندر اسی طریقے سے ذکر کیا گیا ہے کہ جس حیض میں طلاق دی ہے اور رجوع کیا ہے، اس حیض کے بعد والے طہر میں نہیں دینی طلاق، بلکہ اس کے بعد ایک اور حیض آئے گا، اس کے بعد جو طہر آئے گا اس میں طلاق دینی ہے، یہ مبسوط کے مطابق ہے۔ اور امام طحاوی ذکر فرماتے ہیں کہ انہ یطلق فی الطہر الذی یلی الحیضۃ الاولی، کہ وہ اسی طہر کے اندر طلاق دے گا جو اسی پہلے حیض جس میں طلاق دی تھی اس کے بعد آنے والا جو طہر ہے اسی میں دے گا، نئے حیض کے بعد آنے والا نیا طہر اس کا انتظار نہیں کرے گا۔ امام ابو الحسن الکرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو امام طحاوی نے ذکر کیا ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، اور جو مبسوط کے اندر ہے، اصل کے اندر ہے، وہ قولہم، صاحبین کا قول ہے۔ صاحبین کا قول یہ ہے کہ وہ اسی طور کے اندر نہیں دے گا جو اس حیض کے بعد ہے جس میں طلاق دی ہے، بلکہ اس کے بعد ایک اور حیض، اس کے بعد جو طور ہے اس میں دے گا۔
یہ صاحبین کا قول ہے. اور وجہ المذکور فی الاصل، اور یہ جو مبسوط کے اندر یہ قول نقل کیا گیا صاحبین کا، اس کی دلیل یہ کہ ان السنت ان یفصل بین کل طلاقین بحیضۃ، یعنی اصل یہ ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ دو طلاقوں کے درمیان ایک کامل حیض کا فصل کرے. اور کامل حیض وہ یہاں پر تو نہیں ہے، بل فاصل ہا ہونا بعض الحیضہ، یہاں پر جو جس حیض میں طلاق دی ہے اور رجوع کیا ہے اس کے بعد وہ تو تھوڑا سا ہے، بعض حیض ہے، اس کا ایسا کچھ گزر چکا ہے. اب اگر اس کے بعد والا جو طہر جس میں یہ طلاق اگر دے گا تو درمیان میں کامل حیض کا فاصلہ نہیں آیا، بلکہ درمیان میں گویا کہ اسی آدھے حیض کا فاصلہ ہے. تو فتکمل بالثانیہ، پس اس جو آدھا حیض ہے اس کو دوسرا جو ابھی آنے والا اس یعنی طہر کے بعد آنے والا حیض ہوگا اس کے ساتھ مکمل کریں گے. جب مکمل کریں گے تو ولا تتجزا، یعنی دونوں حیضوں کے درمیان تجزی تو ہو نہیں سکتی، لہذا آنے والا حیض ہوگا اس کو بھی ہمیں مکمل کرنا پڑے گا. تو فتح تکامل، تو لہذا دوسرا حیض بھی مکمل ہوگا. وَإِذَا تَكَامَلَتِ الْحَیضَةُ الثَّانِیَّةُ، جب یہ دوسرا حیض بھی مکمل ہوگا تو فَالطُّہْرُ الَّذِی یَلِیہ زمان السنہ، تو اس دوسرے حیض کے بعد آنے والا جو طہر ہوگا وہ سنت طلاق کا وقت ہے. فَأَمْكَنَ تَطْلِيقُهُ عَلَى وَجْهِ السُّنَّةِ، تو اس طریقے سے سنت کے طور پر اس یعنی طلاق کو طلاق دینا ممکن ہوگا. دوسرا قول جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول کہ اسی طہر کے اندر دی جا سکتی ہے طلاق، فرماتے کہ ان اثر الطلاق کرنے عدم بالمراجعاتی، کہ اس حیض کے اندر جب اس نے طلاق دی اور طلاق کے بعد جب رجوع کر لیا، رجوع کی وجہ سے اس طلاق کا اثر منعدم ہو چکا ہے. فصار کانہ لم یطلقا فی الحیض، یہ تو بالکل ایسے ہی ہوگا رجوع کرنے کی وجہ سے گویا کہ اس نے حیض میں طلاق ہی نہیں دی. فیسن تطلیقها فی الطہر الذی یلیہ، پس اسی کے جس حیض کے اندر طلاق دی تھی رجوع کیا، اسی کے فوری بعد آنے والا جو طہر ہے اس میں طلاق دینا مسنون ہوگا. ومن قال لامرأته وهي من ذوات الحیض یا من ذوات الحیض وقد دخل بها، یہ وہ مسئلہ ہے کہ ایک ہی جملے میں 3 طلاق کے سننے کی نیت کرتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اپنی بیوی جو حیض والی ہے، حائضہ عورتوں میں سے ہے اور مدخول بہا ہے، اس کو کہتا ہے کہ انت طالق ثلاثا للسنہ، آپ کو 3 طلاق سنی ہوں، 3 طلاق سنی ہوں، اور نیت کوئی بھی نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر سنی کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ سنت فی الوقت، یعنی ایک طور کے اندر ایک اور دوسرے کے اندر دوسری، تو تیسری کے اندر تیسری. تو فہی طالق عند کل طہر تطلیقا، ہر طور کے اندر اس کو ایک ایک طلاق ملتی چلی جائے گی. وجہ کہ للسنہ کے اندر جو لام ہے للوقت، یہ وقت کے لیے ہے، ای وقت السنہ. اس نے گویا کہ 3 طلاقیں صراحتاً اس کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے، اور للسنہ وقت السنہ وقت مراد ہے، تو لہٰذا ہر طور کے اندر ایک ایک طلاق ہوتی چلی جائے گی. وقت السنتی طہر، اور سنت کا جو وقت ہے سنت طلاق کا وہ طہر ہے، ایسا طور کے لاجم معافی جس میں کوئی ہم بستری وغیرہ نہ ہو. وَإِن نَوَى أَن تَقَعَ الثَّلَاثُ السَّاعَةَ أَوْ عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ شَهْرٍ وَاحِدَةٌ فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى، اور اگر وہ نیت یہ کرتا ہے کہ 3 طلاقیں ابھی ابھی واقع ہو جائیں، اس لفظ سے انت طالق ثلاثا للسنہ، اس سے نیت کرتا ہے کہ ابھی ابھی 3 واقع ہو جائیں، 3 طوروں کے اوپر وہ تقسیم نہ ہو، یا یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہر مہینے کے آخر میں اینڈ پر ایک طلاق ہونی چاہیے، 3 مہینوں میں 3 ہونی چاہیے، یہ نیت وہ کرتا ہے. وہ علی ما نوی، مطلب یہ بھی اس کی نیت درست ہے، اور جس طرح اس نے نیت کی اسی طرح ہی درست ہے. سواء کانت فی حالت الحیض، چاہے وہ حیض کی حالت میں ہے اس وقت یہ عورت، او فی حالت طہر، یا اس وقت یعنی جس وقت کی وہ نیت کر رہا ہے تو اس وقت وہ عورت طہر کی حالت میں ہو، ہر حالت میں یہ 3 طلاقیں اس کی نیت کے مطابق واقع ہو جائیں گی. وقال ظفر رحمہ اللہ، امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے لا تصح نیت الجمع، جمع کی نیت کرنا درست نہیں ہے. اس نے جو ثلاثاً سنہ کے اندر 3 طلاقیں بیک وقت جمع کرنے کی جو اس نے نیت کی کہ ایک ہی وقت میں واقع ہو جائیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بدعت ہے، وہی ضد السنہ، یہ تو سنت کی ضد ہے. تو لہذا ثلاثاً للسنہ کے اندر اس طرح کی نیت درست نہیں ہوگی. انا فرماتے کہ انہ محتمل لفظ ہی انت طالق ثلاثاً للسنہ کا جو اس کا لفظ ہے، اس لفظ کا محتمل ہے کہ 3 طلاقیں بیک وقت واقع ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ سنی وقوعا، جی کہ 3 طلاقوں کا وقوع سنی ہے، اس اعتبار سے یہ 3 طلاقیں سنت ہیں. لہٰذا اس کا یہ کہنا کہ انت طالق ثلاثاً للسنتی، اور نیت کرے کہ ابھی ابھی تینوں واقع ہو جائیں اور یہ سنت ہوں، تو درست ہے، کیونکہ 3 طلاقوں کا واقع ہونا
ان وقوعہ بالسنہ، سنت سے اس کا وقوع ثابت ہے. جیسے کہ ایک روایت بھی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ من طلق امرأتہ الفا، اگر کسی نے ہزار طلاق بھی اپنی بیوی کو دی، بانت منہ بثلاث، 3 طلاقوں سے وہ اس سے جدا ہو جائے گی، باقی اسی مرد کے اوپر دوبارہ رد کر دی جائیں گی، لوٹا دی جائیں گی. تو اس سے پتہ چلا کہ سنت سے 3 طلاقیں واقع ہونے کے اعتبار سے سنت ہے، مطلب یہ کہ سنت سے ثابت ہے کہ 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اگر اکٹھی کوئی بندہ نیت کر دے تو ہو جاتی ہے. تو لہٰذا وقوع کے اعتبار سے 3 طلاقیں سنی ہے، تو اس کا یہ کہنا انت طالق ثلاثا للسنتی، یہ جملہ درست ہے اور اس کے کلام کا محتمل ہے، حقیقت میں اگر نہیں ہے لیکن محتمل ہے. لہٰذا محتمل جو ہوتا ہے وہ نیت سے ثابت ہو جاتا ہے، جب نیت کرے گا تو تینوں اکٹھی واقع ہو جائیں گی. لا ایقان، 3 طلاقیں واقع کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی واقع کریں، تو اس کی سنت میں کبھی حدیث میں کوئی اجازت دی ہو، اس کی اجازت نہیں دی. لہٰذا ہم تو یہاں پر واقع ہونے کی بات کر رہے ہیں، واقع کرنے کی بات نہیں ہے کہ اس نے تو انت طالق ثلاثا للسنہ کہہ کر نیت کی ہے اور آگے واقع ہو گئی ہیں 3 طلاقیں اکٹھی، وہ چونکہ سنت سے ہمیں ثابت ہے تو لہٰذا واقع ہو جائیں گی. وقوع سنی ہوگا لیکن ایقاع واقع کرنا یہ سننی نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پر ہم وقوع کی بات کر رہے ہیں، ایقاع کی بات نہیں کر رہے. فلام یتناولہ مطلق کلامہ، بس اس کا مطلق کلام تو اس کو شامل نہیں ہوگا جب یہ کہے گا انت طالق ثلاثا للسنہ، لیکن نیت کرے گا تو پھر شامل ہو جائے گا. وینتظم عند نیتہ، اور اس کا کلام شامل ہوگا ان طلاقوں کے اکٹھا واقع ہونے کو عند نیتہ، جب اس کی نیت ہوگی. یہاں تک تو یہ صورت تھی کہ بیوی اس کی مدخول بہا ہے اور حیض والی ہے. وَإِنْ كَانَتْ عَائِسَةً أَوْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ، یا وہ عورت عائسہ ہے، بوڑھی ہے، یا مہینوں کے ذریعے سے وہ عدت گزارنے والی ہے، مطلب یہ کہ چھوٹی بچی ہے، صغیرہ ہے، اور اس کے ساتھ اس نے دخول وغیرہ کر دیا ہے، حیض نہیں آتا ان کو. اب کیا کریں گے کہ اب اس کا یہ کہنا کہ انت طالق ثلاثا للسنہ، تو اس سے کیا واقع ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ وقعت الساعۃ واحدۃ، اسی طریقے سے جس طرح ہم نے پچھلے سبق میں ذکر کیا کہ اگر عورت کو حیض نہ آتا ہو تو اس کو 1 مہینے یعنی طلاق سننا یہی ہوتی ہے کہ ہر مہینے کے اینڈ پہ 1 طلاق. تو یہاں پر بھی اس کو یہ ہوگا کہ 1 طلاق ابھی واقع ہو جائے گی اور ایک مہینے بعد، اور تیسری جو ہے وہ تیسرے مہینے کے یعنی اس کے بعد اگلے مہینے کے اینڈ پر ہوگی. لأن نشار بحق یا دلیل الحاجہ، اس لیے کہ مہینہ ان کے حق میں جن کو حیض نہیں آتا وہ حاجت یعنی خلاصی پانے کی اور ان سے جان چھڑانے کی جو شوہر کی حاجت ہے اسی کی دلیل ہوتی ہے، کیونکہ 1 مہینے بعد رغبت کا زمانہ ہوتا ہے اور اس رغبت کے زمانے میں طلاق کا اقدام یہ دلیل ہوتی ہے کہ یہ خلاصی چاہتا ہے اور اس کو شدید حاجت ہے. تو یہ حاجت کی دلیل ہے ان کے حق میں یہ مہینہ، تو اس میں طلاق دینا یہ حاجت کی یعنی یہ ایک شدید حاجت ہے. تو کالطہر فی حق ذوات الاقرا، جیسے کہ حیض والی عورتوں کے حق میں طہر جو ہوتا ہے وہ ایک حاجت کی دلیل ہوتا ہے، اور اس میں جو طلاق ہے وہ طلاق سنہ ہوتی ہے اور وہ طلاق کا وقت ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے مقابل میں بیان بھی کر دیا کہ جو عورتیں حیض جن کو نہیں آتا تو ان کے حق میں مہینہ جو ہے وہ ان کے حیض کے قائم مقام ہوتا ہے. وَإِنَّمَا أَنْ يَقَعَ الثَّلَاثَ سَاعَةً، اگر وہ یہ نیت کرتا ہے اسی عائسہ اور ذوات اشہر یعنی مہینوں کے ذریعے سے عورت کوئی عدت گزارنے والی عورت ہے یعنی صغیرہ ہے یا عائسہ ہے، تو اس لفظ کے ساتھ انت طالق ثلاثا للسنہ، ان کے لیے وہ نیت ایک ہی مرتبہ اکٹھا واقع ہونے کی کرتا ہے، واقع ہو جائیں گی یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ احناف کے نزدیک واقع ہو جائیں گی، سوائے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے، لما قلنا، جیسے کہ ہم نے یہاں ذکر کیا کہ سنت سے 3 طلاقوں کا واقع ہونا ثابت ہے تو لہٰذا اکٹھی 3 ان کو واقع ہو جائیں گی. بخلاف ما اذا قال انت طالق للسنہ، بخلاف اس صورت کے کہ وہ یہاں پر یہ کہے کہ انت طالق للسنہ، ثلاثاً کا لفظ نہیں بولتا، ثلاثاً کا لفظ نہیں بولتا، تو اس صورت کے اندر 3 طلاقیں واقع یعنی اگر وہ نیت اکٹھی کی کرتا ہے کہ اکٹھی واقع ہو جائیں تو اس سے 3 طلاقیں واقع نہیں ہوں گی. ولم ینص علی الثلاث، 3 کی صراحت نہیں کرتا، حیث لا تصح نیت الجمع فیہ، تو یہاں پر اس میں اپنے اس جملے کے اندر 3 طلاقوں کی نیت اس کی درست نہیں ہوگی، 3 کی نیت درست نہیں ہوگی. ان نیت الثلاث انما صحت فیہ من حیث ان اللام فیہ للوقت، 3 کی نیت اس وقت درست تھی کہ جب ہم لام کو وقت کے معنی میں لے رہے تھے. انت طالق ثلاثا للسنہ کے اندر جو لام ہے، اس کے اس جملے میں لام کو ہم وقت کے معنی میں لیتے تھے،
اور ہم کہتے تھے کہ ایک طور میں، دوسرے طور میں، تیسرے طور میں جا کر تینوں طلاقیں ہو جائیں گی اور تینوں واقع ہو جائیں گی، اور اگر انہیں تین کو وہ ایک اکٹھی جمع کرتا ہے تو اس کے کلام کا یہ محتمل ہے، تو لہٰذا درست ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جب تین کی صراحت نہیں کرتا تو پھر درست نہیں ہے۔ دلیل دے رہے ہیں کہ تین کی نیت یہ اسی وقت درست ہوتی ہے جب لام کو وقت کے معنی میں لیا جائے، تو فیفید تعمیم الوقت، اور وہ لام جو ہوتا ہے وہ وقت کے عموم، وقت کو عام کرنے کا فائدہ دیتا ہے کہ وقت کے اندر تعمیم ہے کہ تین طہر۔ تو جب وقت کے اندر تعمیم ہوتی ہے نا تو وہ من ضروریت ہی تعمیم الواقع فیہ، تو اس کی ضرورت میں سے ہے، یعنی وقت کے عام کرنے کی ضروریات میں سے ہے کہ وہ چیز الواقع فیہ جو واقع ہوگی اس وقت کے اندر، یعنی طلاق، اس کے اندر بھی تعمیم ہو۔ ضروری ہے نا، کیونکہ وقت ظرف ہے اور وہ طلاق مظروف ہے، وقت کے اندر تعمیم ہوگی تو پھر ظرف مظروف یعنی طلاق کے اندر بھی تعمیم ہونی چاہیے، لہٰذا ہر طور میں ایک ایک طلاق ہو تو اس کے اندر بھی تعمیم ہونی چاہیے۔ فَإِذَا نَوَى الْجَمْعَ، جب یہ جمع کی نیت کرتا ہے، یعنی لفظ بھی نہیں بولا ہوا ثلاثاً کا، اگر بولتا تو چلو تو صراحتاً اس کا لفظ تھا تو ہم کہہ دیتے کہ اکٹھی واقع کر رہے، اس کا لفظ بھی نہیں بول رہا، اور انت طالق للسنہ، صرف اسی لفظ سے ان تینوں کو، تینوں طلاقوں کو ایک ساتھ دینا چاہتا ہے، تو جمع کی جب نیت کرتا ہے تو باطل تعمیم الوقت، وقت کی تعمیم بھی باطل ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وقت کے اندر جو واقع ہونے والی طلاق ہے اس کی تعمیم باطل کر رہا ہے ایک ساتھ جمع کرنے کی وجہ سے، تو وقت کی تعمیم بھی باطل ہو جائے گی۔ جب وقت کی تعمیم باطل ہوگی تو فلا تصح نیت الثلاث، بس تین کی نیت کرنا ہی درست نہیں ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ باب طلاق سنہ یہاں تک مکمل ہوا، اور آگے اس کے اندر ایک فصل ہوگی جس فصل میں ہم ذکر کریں گے کہ کس کی طلاق واقع ہوتی ہے اور کس کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اس کا اگلے سبق کے اندر ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔